بیٹا آج کا ہمارا ٹاپک ہے فصل اسلامیات کے حوالے سے، ٹھیک ہے، رسالت کا ہے، اور اس سے پہلے ہم عقیدہ توحید کا مکمل طور پر پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج ہمارا ٹاپک ہمارے پاس ہے رسالت۔ رسالت کا بیٹا لغوی مطلب کیا ہے کہ رسول کے لغوی معنی ہے بیٹا پیغام دے کر بھیجا ہوا یا پیغام پہنچانے والا، اور اصطلاح دین کی اصطلاح میں رسول وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں تک پیغام پہنچانے کے لیے منتخب فرمایا ہو، اور رسول کو نبی بھی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب کیا ہے بیٹا خبر دینے والا۔ سوال جو آپ کے ایگزام میں آتا ہے بیٹا اس کے حوالے سے یوں آتا ہے کہ رسالت سے کیا مراد ہے، ایک کوشچن یوں بن کر آتا ہے۔ دوسرا، رسول اور نبی میں فرق تحریر کریں بیٹا۔ تو سب سے پہلے بیٹا یہ بات پتہ ہونا چاہیے کہ رسول ہوتا کون ہے، کیا کوئی شخص اپنی طرف سے محنت کر کے رسول بن سکتا ہے یا نہیں؟ تو بیٹا اس کا جواب یہ ہے کہ رسول جو ہوتا ہے خدا اپنی طرف سے خود منتخب فرماتا ہے، جو اس کے برگزیدہ جو نیک ہستیاں ہوتی ہیں وہ نبوت سے پہلے بھی پاک صاف ہوتی ہیں، اور نبوت کے بعد بھی ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، تو اپنے جو نیک بندوں کو اللہ خود ہی منتخب فرماتے ہیں اور انہیں نبی اور رسول کا درجہ دیتے ہیں۔ یہ کوئی ایسا علم نہیں ہے کہ اس کو حاصل کیا جائے اور کوئی رسول اور نبی بن جائے بیٹا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ رب العزت نے کم از کم بیش 1,24,000 سے زائد پیغمبر رسول بھیجے ہیں بیٹا، جو انسانوں کی ہدایت کے لیے اور اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچانے کے لیے اور خدا کے احکامات بندوں تک نافذ کرنے کے لیے اور آسان لفظ سے بیٹا انسانیت کو سکھانے کے لیے اللہ نے اپنے بندوں کو بندوں تک بھیجا بیٹا۔ اس طرح میں یہاں پہ کہا گیا کہ بیٹا کہ رسول کو نبی بھی کہا جاتا ہے۔ بیٹا پہلی بات یاد رکھے گا کہ رسول اور نبی میں فرق کیا ہے بیٹا، بعد میں ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ رسول نبی میں کسے فرق کہتے ہیں، الگ سے کالم بنا کے انشاءاللہ۔ لیکن بیٹا یاد رکھے گا رسول کے مطلب ہوتے ہیں کہ پیغام پہنچانے والا۔ ایک لفظ عام طور پہ اردو میں بھی کہتے ہیں پیغام اور خبر، بات سنا گئی؟ تو پیغام کسے کہا جاتا ہے اور خبر کسے کہا جاتا ہے بیٹا؟ یاد رکھے گا کہ جو پہلی دفعہ کس کو کوئی بات کی جائے تو پیغام کہلائے گا، اور اسی کاپی کر کے آگے بات کی جائے اسے خبر کہتے ہیں بیٹا۔ تو جو پیغام رسول جو ہوتا ہے بیٹا اس کو جو پیغام پہنچانے والا اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کے اوپر ایک نئی کتاب یا کوئی نئی شریعت اس کے اوپر نازل ہوتی ہے، جو نئی کتاب اور نئی شریعت کو لے کر وہ لوگوں تک اپنی بات کو پہنچاتے ہیں، انہیں رسول کہا جاتا ہے۔ اور نبی کسے کہتے ہیں بیٹا؟ جو پہلے والے پیغمبر کی بات کو مزید آگے پہنچائے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ نبی کہتے ہیں بیٹا۔ اور نبی اور رسول جو ہے بیٹا ایک وقت میں بھی اللہ نے بھیجے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، اور ایک وقت میں رسول بھی تھا، اور وہ دوسرے کون تھے؟ وہ نبی تھے۔ اور اللہ نے کیا کیا ہے کہ ایسے پیغمبروں کو بھیجا ہے کہ ان کے آگے والے جو پیغام جو بھیج چکے ہیں، نبی بعد میں بھیجے گئے جو ان کی تعلیمات کو آگے تک لے کر گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیٹا کیا ہے وہ آخری رسول ہے، اس کے بعد کہ اور نبی یا اور رسول نہیں آئے گا۔ سوال پہ ایک کرتا ہوں ہم سے بیٹا کہ اللہ رب العزت جو ہے بیٹا وہ رسول بھیجتے کیوں ہیں؟ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اپنے نیک بندوں کو حکم دیتے ہیں کہ ان کو میرا احکام ان تک پہنچاؤ۔ چلو بات سمجھ آ گئی۔ اور کوئی بات بیٹا؟ زندگی گزارنے کا طریقہ ہو گیا، چلیں اور اسلام کی دعوت دینے کے لیے، چلیں اور اس کے علاوہ کوئی اور بات بیٹا؟ الگ الگ چیزوں کی ہدایت دینے کے لیے بھیجا گیا۔ چلو ٹھیک ہے بیٹا۔ بیٹا ایک بات کہوں، ایک سوال ہمیشہ ذہن میں رہا، شاید کئی سالوں سے میرے ذہن میں بھی رہا، کہ قرآن اللہ رب اللہ فرماتے ہیں کہ اگر پوری یہ دنیا کے جو لوگ ہیں بیٹا یہ نافرمان بن جائے تو خدا کی بڑائی میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور اگر دنیا کے سارے لوگ کیا ہو جائیں بیٹا، دنیا کے سارے لوگ کیا ہو جائیں، اس کی عبادت میں لگ جائیں تو تب بھی خدا کی بڑائی میں کمی نہیں آئے گی۔ اور رہی بات خدا کی طرف سے انسان کے دل میں ہدایت پیغام ہر ایک میں ہوتا ہے، کسی مذہب کے بندے کو اٹھا کے دیکھ لیں جو مسلمان کے علاوہ ہو، وہ بھی آپ کو سچائی کی دعوت دے گا، گناہوں سے بچنے کا کہے گا، بس نہ گئی، وہ بھی کہے گا کہ حق والوں کا حق دو، میری بات سمجھ میں آ گئی، اور بے قصور والوں کو ان کو چھوڑ دو، اور جو کہیں بیٹا ظالم ان کو سزا دو۔ تقریباً ہر ایک
مذہب جو اسلام سے ہٹ کرے ہر ایک وہ بھی تلقین کر رہا ہے. تو ان کے پاس رسول تو نہیں آئے نا, ان کے پاس رسول تو نہیں آئے, ان کے پاس نبی تو نہیں آئے. عام لفظوں میں کہ انسان کی سوچ جو ہوتی ہے, جو وہ فیصلے کرتے ہیں وہ اچھا ہے یا برا. اور آسان لفظ میں کہہ دوں تو بیٹا یہ سمجھ لیجیے کہ خدا نے ہر انسان کے دل میں اچھائی اور برائی کو ڈالا ہوا ہے. تو بات سمجھ میں آ گئی, تو پھر رسولوں کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ سوال سمجھ میں آیا بیٹا؟ ہر ایک انسان کے دل میں ایک اچھائی اور برائی موجود ہے, اور ہر انسان اپنی اچھائی اور برائی کا فیصلہ کر سکتا ہے. بات سمجھنا کہ پھر بعض اوقات ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ جانور بھی کیا کرتے ہیں, رحم دلی ان کے اندر موجود ہوتی ہے کہ اپنے دشمن کو بھی کیا کر رہے ہوتے ہیں, بچا رہے ہوتے ہیں, اور اپنی حالانکہ ان کی خوراک وہ ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کو زندگی بخش رہے ہوتے ہیں. اور بہت سی ویڈیوز ایسی بھی دیکھی ہیں کہ جانوروں میں اپنے بچوں کے لیے محبت بھی دیکھی ہے. تو ہر ایک میں موجود ہے, اللہ نے ڈال رکھا ہے, مطلب ان کے لیے اچھائی اور برائی اللہ نے ہر انسان کے دل میں موجود ہے. جب جانوروں میں ہے تو جو بدرجہ اولا اشرف المخلوقات کون ہے بیٹا؟ انسان ان کے دل میں رکھی ہے. اس کے باوجود پھر رسولوں کیوں بھیجا گیا؟ اللہ تعالیٰ مطلب اپنے بتایا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو, ایک اللہ ہے اس دنیا میں, یہ تو ہمیں انسانیت تو ہر کے دل میں ہے. لیکن میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اگر پوری دنیا کے لوگ کیا ہو جائے بیٹا, اس کی خدا کی عبادت میں لگ جائیں کہ خدا کی بڑائی میں کوئی کمی نہیں آئے گی, اور پوری دنیا کے لوگ کیا ہو جائیں بیٹا, اس میں لگ جانا فرمانے لگ, تب بھی خدا کی بڑائی میں کمی نہیں آئے گی بیٹا. میرا سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو میرا سوال پھر دوبارہ یہی ہو رہا ہے کہ پھر رسولوں کیوں بھیجا گیا؟ اگر یہ کہنے کے لیے نیکی کے راستے پہ چلنے کے لیے تو ٹھیک ہے. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ بہت سے مذاہب ایسے بھی ہیں جو نیکی کا راستے کے علم دیتے ہیں, ان کے پاس کوئی رسول نبی تو نہیں ہے. آپ ہر مذہب کو سرچ کریں, کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ کام کرو تو یہ کام کرو تو یہ. انسانی کا ہر کوئی درس دیتے ہیں. پھر رسول نبی کو کیوں بھیجا گیا, مذہب اسلام خاص کیوں کیا گیا؟ میری سمجھ میں آ رہا ہے بیٹا؟ تو جواب ڈھونڈتے ہیں بیٹا, بات یاد رکھیے گا, ایک کامن سا ہے جواب ہے, اللہ نے انسان کو علم کے راستے سکھائے ہیں بیٹا. بس میں اگر یہ نوٹ ڈاؤن کر لیا ہو تو بیٹا وہاں کونے میں لکھنا شروع کروں گا, ٹھیک ہے؟ یہاں لکھ لیتا ہوں. دیکھو بیٹا, اللہ نے انسان کو علم حاصل کرنے کے بہت سے راستے دیے بیٹا. ان میں سے کچھ راستے ایسے ہیں جو بالکل عام ہیں, ہر ایک بندہ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے. ان میں سے جو ایک راستہ ہے بیٹا وہ آنکھ کا ہے. یہ کیا ہے بیٹا؟ آنکھ کے بعد کیا بیٹا؟ ہاتھ ہو گئے. اس کے بعد کیا ہوا بیٹا؟ ناک ہوگی. اس کے بعد زبان, اور اس کے بعد پھر کان. یہ علم حاصل کرنے کے اللہ نے ہر ایک انسان میں رکھے ہیں کہ انسان سے علم حاصل کرتا ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دن ہے بھائی, رات نہیں ہے, تو دن ہونے کا علم حاصل ہو رہا ہے ہماری آنکھوں سے. لوگ موجود سامنے ہیں, میں چلوں گا تو بچا کے چلوں گا کہ مجھے اس سے علم حاصل ہو رہا ہے, مجھے اپنے آپ سے بچانا ہے. علم حاصل آنکھوں سے ہو رہا ہے. نمبر 2 پہ بیٹا کیا رکھا میں نے؟ ہاتھوں سے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم چیزوں کو دیکھتے رہے ہوتے ہیں لیکن دیکھنا چاہتے ہیں ہارڈ ہے اور سافٹ ہے. بے سمجھ میں آ گئی؟ تو ہاتھوں سے بھی کیا ہوتا ہے, ہمیں علم حاصل ہوتا ہے کہ ایگ کو کیسے پکڑنا ہے اور ہتھوڑے کو کیسے پکڑنا ہے. تو یہ ہمیں ہاتھ سمجھا رہے ہوتے ہیں کیا کرنا ہے. جن کے اندر یہ ہاتھ کی حیثیت کیا ہوتی ہے, ختم ہو جاتی ہے نا, تو ان کو ایگ میں اور ہتھوڑے میں فرق نہیں بتا, وہ ایک چیز جیسے دبا دیتے ہیں اس کو. تو بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اللہ نے ہمیں اس میں چھونے کی حصے بتا چکے ہیں, علم حاصل ہوتا ہے کہ اس کو پکڑنا ہے کیسے بیٹا. اس کو سافٹ پکڑنا ہے, اس کو ہارڈ پکڑنا ہے. میری بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ہاتھوں سے بھی علم حاصل ہو گیا بیٹا. نمبر 3 بیٹا ناک. بہت چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس سے ناک سے اسمیل سے ہم کیا کرتے ہیں بیٹا؟ علم حاصل کرتے ہیں. جیسے گھر میں عموماً خواتین کھانا بنا رہی ہوتی ہیں تو کھانے کی خوشبو سے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ بن چکا ہے یا جل چکا ہے. تو بات سمجھ کہ حالانکہ چکھنے کی بات دور کی رہتی ہے, لیکن اس سے بھی انسان کو علم حاصل ہو ہی چاہتا ہے بیٹا. آخر میں بیٹا اس میں لکھا ہے زبان سے بیٹا ٹیسٹ ہم چیک کرتے ہیں بیٹا. بات سمجھ کہ عموماً یہ کبھی کبھی میں عذرائے مذاق کہتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں اس کو بخوبی ہم استعمال کرتے ہیں کہ افطاری کے وقت جب ہمارے یہاں پہ خربوزے لائے جاتے ہیں نا, تو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے لگ رہے ہیں, ٹھیلے والے پاس جاتے ہیں, آنکھوں نے دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہاں جاتے ہیں ہاتھ تو چیک کرتے ہیں بھائی صحیح ہے, اچھے تازے ہیں. پھر ناک سونگ بھی رہتے ہیں, فریش ہے بھائی. افطاری کے بعد کیا کر چک بھی رہتے ہیں, میٹھا بھی ہے. بات سمجھ میں گئی؟ تو یہ چیزیں ہمارے پاس سامنے آ رہی ہوتی ہیں. موجود ہے یہاں پر باہر جنریٹر چل رہا ہے ہمارا, آن ہے بیٹا. بات سمجھ میں گئی؟ تو آواز آ رہی ہے, جنریٹر آن ہے. میری بات سمجھ گئی؟ تو یہ ہمیں کان سے پتہ چل رہا ہے کہ باہر کوئی جنریٹر کیا آن ہے, یا باہر سے کوئی ہمیں آواز دے رہا ہے کہ جا کے گیٹ کھولنا ہے. تو اس وقت ان چاروں کام کیا ہو جاتا ہے بیٹا؟ ختم ہو جاتا ہے کہ ہمارا کام نہیں, یہ کس کا کام ہے؟ کان کا کام ہے کہ باہر کوئی ہے یا نہیں ہمیں نہیں پتہ, یہ کان بتایا. کیونکہ بعض بہرے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس چاروں چیزیں موجود ہیں لیکن ان کو کچھ آئیڈیا نہیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے. اب میری بات سننا ہے بیٹا, یہاں تک کلیئر ہو چکا؟
اب بات آگے بڑھا رہا ہوں بیٹا کہ اگر یہ بات سمجھ میں آ چکی ہے کہ واقعی میں یہ اللہ نے ہر ایک انسان میں یہ چیزیں رکھی ہیں جس سے وہ علم حاصل کر سکتا ہے، ابھی رسول نبی کی ضرورت نہیں پیش آ رہی، بس میں کہ ایک عام انسان کو یہ چیزیں ہر ایک میں موجود ہیں. میں نے آپ کو کہا نا کہ ہر انسان کے دل میں اچھائی برائی موجود ہے، تو وہ ایک انسان یہ اپنے علم حاصل کر رہا ہے کہ میرے لیے کیا اچھا کیا برا، ان سے بھی اندازہ لگا سکتا ہے بیٹا. لیکن بات ہو رہی بیٹا یہ ڈیسک میرے سامنے رکھا ہو، یہ چیئر میرے سامنے، کہ بنی کیسے؟ اگر میں پوچھوں کس سے بیٹا، آنکھ سے، ہاتھ سے، ناک سے، زبان سے، کان سے، تو کوئی مجھے جواب نہیں دے پائے گا پراپر کہ بنی کیسے ہی. دیکھ تو رہیں، چھو تو رہیں، بس نہ گئی، تو یہ سب کچھ تو ہمیں چیزیں دے رہی ہیں، لیکن یہ بنا کیسی ہے، ہمارے پاس ڈیکس آیا کیسے، ان کا علاج یا اس کا جواب ہمارے ان پانچوں کے پاس نہیں ہے بیٹا. ان سے پوچھا گیا کہ اب بتائیں یہ بنا کیسے، تو یہ کہتے ہیں معذرت ساتھ ہمارا جو گراؤنڈ تھا، جو اللہ نے جو ہمیں علم ہمارے اندر رکھا تو یہیں تک محدود ہے. اگر آپ کو مزید اس کے بارے میں جاننا ہے کہ بنا کیسے، تو اللہ نے ایک اور آپ کو دیا بیٹا دماغ. بس سنا کہ آپ کے پاس دماغ ہے، اس دماغ میں پوچھیں کہ بنی کیسے، دماغ بتائے گا کہ ڈیکس بنا کیسے. ہو سکتا ہے کہ آپ نے چیک کرا ہو، آپ درخت وغیرہ کو پھر ہاتھ سے بنایا ایسے ہی. تو بیٹا ہاتھ سے لگا نظر، چلو ہاتھ کو میں نے درخت کو دیکھ لیا، ہاتھ لگا لیا، ٹھیک ہے. اب یہ بنا کیسے، یہ پروسیجر کیسے آیا، یہ تو نہیں بتا پایا رہا. اب میری بات سمجھ گئی، یہ برین بتائے گا آپ کو، آپ کو دماغ یہاں تک گائیڈ کرے گا کہ یہ برین کہے گا کہ یہ آپ کا کام نہیں رہا، آپ کا کام جہاں تک تھا وہ ختم ہو چکا، اس سے جو آگے والا کام ہے وہ میرا ہے. بس سمجھ گئی، آپ کا گراؤنڈ نہیں ہے یہ. تو ان پانچوں کو کہہ دیا کہ معذرت اب آپ نے اس میں دخل اندازی نہیں کرنی، اب جو میں کہوں گا وہ صحیح ہے، جو میں کہوں گا وہ صحیح ہے کہ یہ بنا کیسے. وہ آپ کو جواب دے گا ایسے نہیں ایسے بنا، ایسے نہیں ایسے بنا، ایسے نہیں ایسے بنا. درخت کاٹا گیا، چیرا گیا، پورے پروسیس سے نکالا گیا، کلر کیا گیا، سب کچھ کیا گیا، وہ دماغ کہتے ہیں میں بتاتا ہوں کیسے بن کر آیا. تو اب ان پانچوں پاس کوئی اور چارہ ہے سوائے ان کو ڈینائی کرنے کا؟ نہیں ہے. قبول کریں گے ہاں بھائی جو تو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے، یا انکار کر سکتے ہیں؟ بتاؤ نہیں کر سکتے. کیوں؟ ان پانچوں کا ایک ہی ہے کہ ہم نے یہاں تک ہی بنا چکے. اب دماغ ان کو بتا رہے ایسے بنا، پانچوں اس بات کو قبول کر رہے ہیں ہاں ایسے ہی ہوگا، کیونکہ اس کا گراؤنڈ نہیں ہے ان کا، یہ ان کے باہر کی چیزیں ان کے علم میں نہیں تھی. دماغ نے کہا اللہ نے مجھے بنایا تمہارے لیے، میں بتاتا ہوں کیسے تھا. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ دماغ میں ابھی جو میں نے آپ کو کہا کہ نیکیوں کے حوالے سے ہر انسان میں رکھا ہے، تو کیا دماغ ہمیشہ ہر ایک انسان کا صحیح ہوتا ہے، یا وہ سوچتا ہے ہمیشہ صحیح ہوتا ہے؟ بات یہ ہوتی ہے کیا میں سوچتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے. تو بات یہ آ رہی ہے کہ ہاں کہ واقعی میں دماغ جو سوچتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے، یا اس کی لمٹ ہے کہ اس سے آگے وہ نہیں سوچ سکتا کہ میرے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. بیٹا بہت سے لوگوں نے آ کے یہ کہا ہے کہ دین اسلام کے پیچھے کیوں لگے ہو، کیا تمہارے دماغ اس بات کی تمہیں اجازت دے رہا ہے کہ تم یہ کام کیے جا رہے ہو؟ اب میری بات سمجھ میں آ گئی. تو جیسے فار ایگزامپل ایک شخص گزرا ہے بیٹا عبید اللہ کرامتا کے نام سے، یہ وہ بندہ تھا دنیا کے اعتبار سے بہترین ایجوکیشن کا مالک تھا، لیکن اس کی ایک یہ تھی کہ یہ اپنے فالوورز کو، اپنے ماننے والوں کو کہا کرتا تھا کہ کسی کی پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے جو چیز آپ کے ذہن میں اس کو دماغ پہ سوچو، اگر اس کو دماغ آپ کی اجازت دے رہا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ غلط ہے. ورنہ کیا ہے؟ غلط ہے، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے ماننے والوں کو یہ حکم دیا ہوتا ہے کہ دماغ کے مطابق سوچو بس. ٹھیک ہے، دماغ والوں کو بات کرتے ہیں، بہت سوالات الگ سے. اس نے ایک بڑا عجیب سوال کیا بیٹا، میں نے جو ان کا پڑھا ان کے بارے میں، کہ اپنے ماننے والوں کو بڑا عجیب سا ایک آرڈر دیا. بیٹا ایک قطع نظر اس سوال سے کہ میں مذہب کی بات میں نہیں کر رہا، پھر اپنی بات کو میں دہرا رہا ہوں، بھی میں مذہب پہ نہیں آیا، ابھی میں آپ کو یہ ثابت نہیں کرنا چاہ رہا رسول کیوں بھیجے گئے، ان کی بات بھی نہیں ہو رہی. آپ کو جنرلی طور پر ایک عام دماغ والے کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کیا سوچتا ہے اگر مذہب کو ہٹ کے بات کی جائے. بیٹا بس سنا گئی، ابھی قربانی آئی تھی، بات سنا گئی، ہزاروں قسم کے جانوروں کے اندر وہم ہوتے ہیں، بیماریاں تھیں، اور پتہ کیسے لائیں کہ جانور صحیح بھی ہے غلط بھی ہے کیا ہے کیا نہیں. تو ایک لوگ بہترین طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ اپنے گھر میں جانور پال لیتے ہیں. بات سنا گئی کہ ہم اس کو کیا کریں گے، قربانی میں ذبح کریں گے. اب یہ بتائیں کہ ایک شخص جس نے گھر میں کیا کیا بیٹا، ایک جانور کو پالا، گائے پال لی یا اس نے بیل پال لیا، جب وہ بڑا ہو گیا قربانی کے لائق ہو گیا، اب وہ کیا کرتا ہے کہ اس جانور قربانی والے کیا کرتا ہے، اس کو بیچ دیتا ہے، اس کے بدلے میں ایسے ہی کو جانور لے آتا ہے، اس کو ذبح کرتا ہے. تو عقل مند کہتا ہے کہ بھائی کیا ضرورت تھی تو وہاں بیچنے کی، جب تیرے پاس گھر میں موجود پلا ہوا جانور تھا تو اسی سے کام لے لیتا.
اسی کو خدا کے نام پہ ذبح کر دیتا. کیا ضرورت ہے وہاں مارکیٹ جانے کی, الگ سے خریداری کرنے کی؟ تو نے جس کو اپنا بیل بیچا تو وہی قربانی کرے گا. بس میں کہ وہ پتہ نہیں کس طرح سے کرے گا کیا نہیں کرے گا, تو زیادہ بہتر جانتا تھا اپنے بیل کے بارے میں. اور اسی مرتبہ یہ کہ جو تو لایا ہے کیا اس کے مقابلے میں ہے یا نہیں, کیا بیماری ہے کہ نہیں ہے. تو عقل کہتی ہے اس سے بہتر ہے کہ قربانی کرنا ہے نا تو بجائے باہر کا جانور لانے کے گھر کے جانور قربان کر دیا جائے. بات صحیح کی غلط کی؟ ذہن صحیح کہہ رہا ہے غلط کام کر رہا ہے؟ صحیح کام کر رہا ہے. یہی سوچ عبید اللہ کرامت اپنے بندوں کو دیتا ہے کہ بھائی اتنی بڑی ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد, او لیول اے لیولس کے بعد, آپ آکسفورڈ یونیورسٹی سے ڈگری ہولڈر ہونے کے بعد جب آپ اپنے ملکوں میں چاہتے ہیں تو وہی کام گھٹا بٹا جو ہوتا ہے گھسا پٹا کر کے آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اتنا سمجھنے سمجھانے کے بعد یہ میری ساری محنت رہ جاتی ہے. یہ کس بات پہ بھائی؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں میرے فالورز جب کیا کرتے ہیں تمام چیزیں گزر جاتے ہیں اور پھر اپنے وطن میں پہنچتے ہیں تعلیم اتنی بڑی حاصل کرنے کے بعد بھی وہی حرکت کر بیٹھتے ہیں جو عام لوگ کر بیٹھتے ہیں. تو اب وہ کیا سوچتا ہے پتہ ہے, جو گھر میں جب لوگ آتے ہیں تو ان کا سیکنڈ آپشن ہوتا ہے ماں باپ کی کہ ہاتھ پیلے کرو اس کے, بس میں کہ شادی کرو جان چھوڑاؤ. ٹھیک ہے, تو اب وہ کسی لیے کیا جاتا ہے, تو اس میں بڑے ایک عجیب لاجک اس نے پیش کیے. دیکھو دماغی اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں, میں پھر کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو یار کتنی عجیب بات کرتے ہیں بندے کہ باہر سے ایک لڑکی اس کے لیے ڈھونڈی جاتی ہے, پتہ نہیں کیسی ہوگی, کیا ہوگی, کیا سوچتی ہوگی, کیا خاندان ہوگا, کیا دماغ ہو اس کا, مطلب اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہو پائیں گے نہیں ہو پائیں گے. ایک فیوچر کے معاملات ہیں بیٹا. صحیح نہ ہو پائے تو کیا ہوگا, مزاج کو سمجھ پائے گی کہ نہیں پائے گی, گھر کے مزاج کو جان پائے گی کہ نہیں جان پائے گی, گھر کے لوگوں کی طبیعت کو جان پائے گی نہیں جان پائے گی. اس کے لیے بھی کیا ہوگا, ایک نیا آپشن ہوگا, نیا گھر ہوگا, ایک نئی چیز ہو دنیا ہوگی اس کے لیے. تو اس کو لے آنے کی کوشش کرتے ہیں. اور گھر میں جو ان کی سسٹر ہوتی ہے وہ کسی اور کو دے دیتے ہیں, حالانکہ آنے والی اپنی اس کی بہن سے خوبصورت بھی نہیں ہے, عقل مند بھی نہیں ہے, سمجھدار بھی نہیں ہے. بس نہ کہ یہ کسی اور کے حوالے کیا جاتا ہے, نہ جانے وہ بندہ کیسا ہوگا, کیا ہوگا, کیسے نہیں ہوگا. یہ کون سے دھکے نوسی بات ہے کہ اس کو یہاں لاتے اس کو وہاں بھیج دیتے ہو. دماغی طور پہ کہہ رہا ہے, وہ کہتا ہے کام کرو گھر کی چیز تو گھر میں رکھ دو. نہیں سمجھ میں تو بیٹا میں نے آپ کو پہلے کہا اسلام کی بات تو ہو ہی نہیں رہی. ٹھیک ہے بیٹا, اسلام کی بات تو ہو ہی نہیں رہی. اس نے دماغی اعتبار سے اپنے بندوں کو یہ کہا ہے گھر کی چیز گھر میں رکھو, بجائے باہر سے لانے کے بہن سے شادی کر لو. آسان لفظ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, وہ آپ کو مزاج کو بہتر جانتی ہے اور بھی گھر کے حالات کو بہتر جانتی ہے. بات سمجھا کہ اچھا برا کے بارے میں بہتر جانتی ہے. تو بات سمجھا کہ تو اپنے دماغ کے مطابق سوچ رہا ہے. وہ میں نہیں کہنا چاہ رہا کہ دیکھو اسلام کی بات میں نہیں کر رہا, مذہب کی بات میں نہیں کر رہا. دماغ کے مطابق سوچا, صحیح سوچا غلط سوچا. نہیں میں پوچھ رہا ہوں صحیح سوچا غلط سوچا. چلیں اس کو آسان سے سمجھیں بیٹا. ایٹم بم بنایا گیا تھا. ٹھیک ہے, ایٹم بم بنانے کے بعد یوں ہوا کہ 1945 کے اندر جب جنگ عظیم چلی, ٹھیک ہے, کہتے ہیں ہیروشیما اور یروشلم پہ کیا کیا گیا بیٹا, جاپان کے 2 شہر تھے ان کے اوپر امریکہ نے بم گرائے تھے اور جنگ اس کے بعد ختم ہو گئی, اختتام کو پہنچی. اس میں لاکھوں لقمہ اجل لوگ بن گئے. بس سنا کہ منٹ بھی نہیں لے گئے اور آج تک ان کے اثرات باقی ہیں بیٹا. اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد اب مجھے بتائیں کہ ایٹم بم بنانے والے سے پوچھا جائے کہ تم نے ایٹم بم بنایا, صحیح بنایا یا غلط بنایا, کیا جواب دیں گے وہ؟ کیا صحیح کیا کیا, انسانیت ختم کر دی. اپنے دفاع کے لیے بنایا, لیکن جن پہ چلایا گیا وہ کیا کہیں گے؟ اور انسانیت نے اس کو بڑا شور مچایا کہ آپ نے ایٹم بم گرا دیا ان کے اوپر اور ایک پورے 2 شہر تباہ کر دیا آپ لوگوں نے. تو اب میری بات سنا گے, ہاں اب یہی بات آگے بتانا چاہ رہا ہوں بیٹا آپ کو کہ دیکھیں اگر ایٹم بم کو ایک طرف دیکھا جائے تو غلط ہے, ایک طرف سوچا جائے تو صحیح ہے. بات سنا کہ ایٹم بم بنانا پوچھا جائے کہ آپ نے اتنا بڑا کام کیا, صحیح کیا غلط کیا, انسانیت کہتی ہے غلط کیا, لیکن ان سے پوچھا جائے کہ جن لوگوں نے بنایا ہے وہ کہتے ہیں ہم نے بالکل صحیح کام کیا. کیسے؟ وہ کہتے ہیں جب جنگل کو آگ لگتی ہے نا, لگ رہی ہوتی ہے, تو اگر اس جنگل کو بچانا ہو تو درمیان سے لکڑیاں کیا کر دو, کاٹ دو, تاکہ جنگل کیا ہو جائے, محفوظ رہ سکے. بیٹا یہ ان کی لاجک ہوتی ہے. تو کہنے لگا کہ وہ جنگ جو چھڑی تھی وہ جنگ کہیں کا کہیں پہنچ جاتی, ہم نے کیا کیا, تو جنگ کو روکنے کے لیے ہم نے کیا کیا, یہیں گرا دیا بم کہ پاک دنیا کیا رہے, اس سے محفوظ رہے بیٹا. تو اس کا مطلب ہے کہ ایٹم بم صحیح بنایا آپ نے. اب سنا کہ اب ایک دماغ کہتا ہے صحیح, ایک دماغ کہتا ہے غلط ہے. اب صحیح اور غلط کا فیصلہ ہم کیسے کریں بیٹا؟ کیا ہمیشہ دماغ کی سوچ ہوتی ہے جو آپ کہتے ہیں نا کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے,
ہمیں رسولوں کی ضرورت نہیں، ہمیں نبیوں کی ضرورت نہیں، انسان نے ہر ایک کے اندر اچھائی برائی کو رکھا ہوا ہے. تو ان سوال یہ کہ ایک لمٹ آتی ہے ہر ایک انسان کی کہ دماغ سوچنا صحیح کرتے کرتے غلط پہ آ جاتا ہے. بس نہ کہ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ مال جمع کرو، اور لوگ جائز ناجائز ہر طریقے سے اختیار کر رہے ہوتے ہیں. ایک شخص آتا ہے، وہ اپنے لوگوں کو جمع کرتا ہے، کہتا ہے یار ان مالداروں نے ناجائز طریقے سے ہم غریبوں کو خون چوسا ہوا ہے، انہوں نے ڈھیر ساری دولت جمع کر رکھی ہے، آؤ ان کے گھر میں ڈاکہ ڈالتے ہیں اور اس سے سارا کچھ لوٹتے ہیں اور غریبوں کو تقسیم کر دیتے ہیں. لیکن اگر سوچا جائے تو یہ صحیح ہے، وہ اپنی سوچ میں بالکل صحیح ہے، کام کر رہا ہے وہ، لیکن اسے سوچا جائے تو انتہائی غلط ہے. اب میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو دماغ جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہر ایک انسان کے اندر اچھائی برائی رکھی ہے، ہم بھی مانتے رکھیں، لیکن اس کی ایک لمٹ آ جاتی ہے کہ جہاں انسان کا دماغ سوچنا بند کر دیتا ہے کہ یہ غلط اقدام صحیح ہے یا غلط ہے. جیسے بھی میں نے آپ کو عبید اللہ کرامتہ کی اگزامپل دی کہ وہ اپنے ماننے والوں کو اس چیز کا حکم دے رہا ہے. بس میں کہ وہ اپنے حساب سے دیکھا جائے تو میں کبھی کہتا ہوں ذہنی اعتبار بالکل صحیح حکم دے رہا ہے. بس میں کہ قربانی والی مثال دی آپ کو میں نے، جانور گھر کا گھر میں رکھ لو بہتر ہے اب بجائے کہ باہر کے لانے کا. بس میں کہ وہ ایک طرف ذہنی اعتبار سے دیکھا جائے تو صحیح سوچ رہا ہے، لیکن آیا کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، دماغ صحیح سوچ رہا ہے غلط سوچ رہا ہے. تو بیٹا یاد رکھنا دماغ کی ایک لمٹ ہے، اور اس لمٹ کے جب آگے کی جب بات ہو رہی ہوتی ہے نا تو اس میں الٹے سے فیصلے کرتا ہے وہ. تو بس میں کہ تو جب ہمارا جو مذہب اسلام جو ہے نا بیٹا، دین الہی جو ہے ہمارے پاس موجود ہے، یہ جو اصول جو علم ہمارے پاس لے کر آتے ہیں، جہاں دماغ سوچنا بند کر دیتا ہے وہاں سے دین الہی کیا ہوتا ہے بیٹا، شروع ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. جہاں انسان کا دماغ سوچنا بند کر دے بیٹا، اچھائی اور برائی کا فیصلہ نہ کر پائے بیٹا، اور دماغ مہارت کر لے کہ یار میں اس میں فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، دماغ یہاں پر آ کے کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے، غلط سوچنا شروع کر دیتا ہے. ایک چیز آتی ہے نا، آپ کیلکولیٹر آ کے دیکھیں، جب اس سے ہائی ڈیجٹ دیں گے تو فوراً ایرر دینا شروع کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے یہ میرے پاس نہیں ہے، بس کی بات ہے، کہیں اور جاؤ بھائی. تو دماغ میں ایسی بات، جب کوئی چیز ایسی جو اس کے سمجھ میں نہ آئے تو اس کے غلط آنسر دینا شروع کرتا ہے. جیسے عبید اللہ کرامتہ کی مثال آپ کو دی بیٹا، کہ وہ سوچ تو ایک طرف صحیح رہا ہے، انسان کو صحیح پیغام دے رہا ہے کہ ہاں بھی یہ کر لو اچھا ہے، لیکن ایک جو علم جو آگے ہمیں جو سکھایا جا رہا ہے بیٹا، جو خدا کی طرف سے ہمیں جو علم آیا، دین الہی جو آیا بیٹا، وہ ایسا علم تھا کہ وہ انسان کے دماغ میں آنے کی بس کی بات نہیں تھی بیٹا. صرف انسان کو یہ حکم دیا گیا کہ جو رسول تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس کو چھوڑ دو. بس اپنے دماغ استعمال نہ کرو کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. وجہ کیا ہے کہ جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے وہ آپ کے دماغ میں آنے کا نہیں ہے بیٹا، اور جو آپ کو چیز چھوڑنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ بھی آپ کے دماغ میں آنے کا نہیں ہے بیٹا. تو صرف آپ کو ایک بات کی جا رہی ہے، آپ صرف کاپی کریں بس. اگر آپ دلائل میں الجھیں گے مذہب اسلام کے حوالے سے تو بیٹا یاد رکھے گا گمراہی کے علاوہ آپ کے حصے میں کچھ نہیں آئے گا. جوابات دوں گا، سوالات کروں گا، سمجھ جائیں گے واقعی میں کہ اگر ہم سوالات کرنے بیٹھ گئے دین الہی کے معاملے میں، سوائے گمراہی کے اور آپ کے حصے میں کچھ نہیں آئے گا بیٹا. جیسے ایک ماں اپنے بچے کو کیا کھلاتی بیٹا؟ نہیں، دوائی پلاتی ہیں، کڑوی ہوتی ہے، بچہ رو رہا ہے، بس نہ گئی، دھاڑے مار رہا ہے، ماں اس کو پکڑ کے ٹانگوں میں گرپ کر کے اور ہاتھ باندھ کے ایک دوسرے کو بلاتی، اس کا منہ کھول، اس کا منہ کھولا ہوا ہے، اس کو چمٹ ڈالے جا رہی ہیں. دنیا والے دیکھ رہے ہیں، کوئی منع نہیں کر رہا، کوئی دیکھ رہا ہے کہ منع کرتا ہے؟ نہیں. حالانکہ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اچھا کام ہے اور کرو، ایک کام کرو میں بھی ساتھ دوں، میں پکڑوں اس کے، وہی اس کی ٹانگ میں پکڑ بیٹھ جاتے ہیں، ہاں بھی میں نے پکڑ لیا پلائیں. تو میری بات سمجھ میں آ گئی. حالانکہ بچہ کیا سوچ رہا ہوگا کہ میرے اس بات اتنا ظلم ہو رہا ہے، گھر والے سارے ویسے پکڑ کے کیا کرنا چاہ رہے ہیں، خیر تو ہے آج. لیکن نہیں، باقی لوگ کیا کہتے ہیں آپ کے لیے فائدے مند ہے، جبکہ بچہ کا دماغ کیا کرے، سب ظالم ہے یہ، اور جو مجھے اس طرح سے پکڑ کے کیا کریں میں سے یہ کام کر رہے ہیں بیٹا. اب میری بات سمجھ میں آ گئی. تو اس وقت بچے کو یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی تیرے سمجھ میں نہیں آنے والا، اگر آتا تو اس طرح کی حرکتیں نہ کرتا، ہم جو تیرے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں تیرے لیے کیا ہے، بالکل بالکل پرفیکٹ ہے بیٹا، یہ بالکل اچھا ہو رہا ہے تیرے ساتھ یہ. تو بیٹا یہی بات ذہن میں رکھیے گا کہ دین اسلام ایک ایسا علم ہے جو دماغ میں آنے والا نہیں، یہ بات یاد رکھیے بیٹا. جو بھی دین اسلام کا جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے دماغ میں آ ہی نہیں سکتا، بس آپ کا کام ایک ہی ہے، کیا کرنا، اس کو فالو کرنا. آسان لفظ میں سمجھاتا ہوں بیٹا. جاؤ اپنے گھر میں چھوٹے سے بھائی بہن بھی ہو نا، ان کو کہو کہ بیٹے 100 روپے لو، دے دیا، اور سے کہو کہ ہاں بھائی 10 کا نوٹ واپس کر، ایک سمجھانا چاہ رہا ہوں، اور سے پوچھا ہاں بھائی نوٹ کم ہوئے زیادہ ہوئے، تو بچہ کیا کہے گا؟ کم ہوئے. کم ہوئے نا، 90 روپے ہو گئے بھائی، 10 روپے چلے کہ کم ہو گئے. بس نہ کہ بچہ بھی کہہ رہے کم ہو، آپ بھی کہہ رہے ہیں کم ہو رہے ہیں. آپ اس کو الٹا کرتے ہیں، آپ نے کیا کیا، 100 روپے لیے، 10 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے، باقی آپ کیا ہو گئی، کم بے ہوئے پیسے زیادہ ہوئے. اب آپ کی سوچ آ رہی زیادہ ہو گئے،
میتھمیٹکس سے یعنی کم ہوئے آپ کہہ رہے ہیں زیادہ ہو گئے. میتھمیٹکس والے کیا جواب دیں گے آپ؟ نہیں, آپ کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں دین کے اعتبار سے, میتھمیٹکس والے کیا جواب دیں گے؟ کم ہو رہے ہیں. دین کیا کہہ رہے ہیں؟ زیادہ ہو رہا ہے. اب میتھمیٹکس والے کہہ رہے ہیں بھائی کیسے زیادہ ہو رہا ہے, مجھے سمجھاؤ. ہاتھ جوڑ کے دو. اگر یہ سمجھانے والی بات ہوتی ہی تو رسولوں کو بھیجنے کی ضرورت نہ ہوتی. رسول نے فرمایا زیادہ ہو رہے ہیں, ہم بھی کہہ رہے ہیں زیادہ ہو رہے ہیں. ارے بھائی سمجھاؤ کیسے؟ بھائی دین اسلام کہہ رہا ہے بس زیادہ ہو رہے ہیں, ہم نے کہا زیادہ ہو رہے ہیں. آپ میری بات سمجھا گے؟ ہم آپ کو سمجھانے کیسے سمجھائیں؟ ہم دین اسلام نے کہا زیادہ تو ہم نے کہا زیادہ. زکوٰۃ دیتے ہو نا, اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کر رہے ہو نا, 2.5% دے رہے ہو نا, 2.5% دیتے ہو نا, تو کم ہو رہے ہوتے ہیں دیکھا جائے تو. لیکن نہیں, دین اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ زیادہ ہو گئے. مان لو زیادہ ہو گئے, دلائل دو, ذرا دماغ کو سمجھاؤ ذرا. چلیں اس کو بھی چھوڑیں. ایک اور اگزامپل دیتا ہوں. نماز پڑھنے کا وقت ہو رہا ہے, نماز پڑھتے ٹھیک ہے, وضو کر لیا, بیٹھے ہوئے نماز کے لیے, اچانک یہاں سے بلڈ بہنا شروع ہوتا ہے. مسئلہ ہے, بلڈ اگر یہاں سے نکل گیا تو وضو کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ چلو ٹھیک ہے, اب کیا کریں؟ دوبارہ وضو کریں. بھائی دوبارہ وضو کرنے کے لیے کیا کریں؟ میں وضو کرنے کا اس کو صاف کر لیتے ہیں نا, ہو گیا صاف. نہیں, آپ کا وضو ٹوٹ گیا. ارے بھائی کیا بات کر دی, وضو کس بات کا ٹوٹا؟ آپ کا بلڈ نکلا. چلو ٹھیک ہے, اب کیا کروں؟ دوبارہ وضو کرو. اچھا یہاں صاف کر لیا, اب دوبارہ وضو کر رہے ہیں. کونیاں کہاں تک دھوں گا؟ یہاں تک. یہاں تک دھونے کا حکم ہے نا وضو میں, یہاں تک تو نہیں ہے. تو بھائی مجھے سمجھاؤ آپ سب بیٹا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ بلڈ تو یہاں سے نکلا, آپ سارا وضو مجھ سے دوبارہ کروا رہے ہیں, اور وضو جب دوبارہ کروایا گیا تو یہ چیز پھر بھی نہیں دھلوائی آپ لوگوں نے. صاف کر لیا, شروع میں ہو گیا ٹھیک ہے, لیکن وضو میں جب دھونے کی باری آئی تو میں چاہ رہا تھا شاید کیا پتا وضو مجھے یہاں تک کرنا پڑے کیونکہ یہاں سے بلڈ بہا ہے. لیکن نہیں, آپ نے کہا کہ نہیں بس یہیں تک دھونا ہے. دماغ میں بات نہیں لگی میرے؟ لگ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھائی ابھی تو آپ نے کہا دوبارہ وضو کریں, دوبارہ وضو کر تو رہا ہوں لیکن اس کو پھر بھی نہیں دھویا. تو کہہ رہے ہیں وضو ٹوٹ گیا. کیسے ٹوٹا بھائی؟ یہ چیز وضو میں دھوئی نہیں تھی میں نے تو. لیکن دین اسلام کیا کہہ رہے ہیں؟ وضو ٹوٹ چکا ہے بیٹا. اب سمجھاؤ دماغ والوں کو ذرا. آ کے بیٹھے جو دیکھ رہا ہوگا چھوٹا بچہ وہی کہے گا یہ کیا کام کیا آپ نے. اب میری بات سمجھا رہی ہے؟ تو سمجھانے بیٹھا ہوگا تو نہیں سمجھا پاؤ گے, لکھ لو بیٹا. اور جواب ایک ہی آتا ہے کہ دین اسلام وہ علم ہے کہ جہاں دماغ سوچنا چھوڑ دے, وہاں سے آگے کا جو علم ہوتا ہے وہ دین الہی والا علم ہے. اور یاد رکھنا دین الہی وہ علم ہے جو رسولوں نے ہمیں پہنچایا ہے, اور صرف یہ حکم دیا ہے کہ جو رسول دیں اسے لے لو, اور جسے منع کریں اسے چھوڑ دو. اپنی عقلیں استعمال نہ کرو بیٹا, یہاں پر کرو گے تو گمراہی میں جاؤ گے بیٹا. چلیں اس اور کر لیتے ہیں. ماشاءاللہ فجر نیند خراب کر رہے ہیں, رات کو نیند آ رہی ہے لیکن عشاء کی نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. فجر میں انسان کیا ہوتا ہے بیٹا؟ فریش ہوتا ہے, ٹائم زیادہ اس کے پاس ہوتا ہے, تو 4 کے بجائے 8 پڑھنا شروع کر دیں. فجر ہے, ٹائم زیادہ ہے میرے پاس. عشاء میں کیا ہے بیٹا؟ ٹائم کم ہوتا ہے, تھکے ہارے سے ہوتے, سارا دن کام کر کے آئے ہوتے, لیکن کہا نہیں اب 17 پڑھو. عشاء میں کیا کہا گیا؟ 17 پڑھو. صبح میں 4. ہونا کیا چاہیے؟ دماغ کیا کہہ رہا ہے؟ ہونا چاہیے دن میں زیادہ کام کریں گے, رات کو آرام کرنا, تھک گئے بس بھائی اب اس سے مزید کام نہیں ہو پا رہا. لیکن اسلام کہہ رہا نہیں اب ڈبل کر لو. سب سے زیادہ رکعتیں آپ کو عشاء میں پڑھنی ہیں, جبکہ انسان سب سے زیادہ تھک چکا ہوتا ہے. سمجھاؤ ذرا عقل والوں کو. نہیں سمجھا پاؤ گے تو ایک ہی حکم پھر یہاں کہو گے بھائی دماغ میں نہیں آ رہی بات تو ناس کہو, آ ہی نہیں پائے گی. کیوں؟ دماغ نے ہاتھ باندھ دیے کہ میں سمجھ میں نہیں آ رہا, تو بس اب نہیں آ رہا تو پھر کیا کرو؟ آپ کا گراؤنڈ ہی نہیں ہے دین اسلام پہ. آ جاؤ پھر جو حکم دیا جا رہا ہے اس کے مطابق عمل کرو. بات سمجھ آ گئی؟ ہم سب یہاں بیٹھے, سب کا ایمان ہے جنت دوزخ پر. نیک اعمال کرو گے جنت میں, برے اعمال کرو گے دوزخ میں. خدا ہے کہ سب کا ایمان ہے بیٹا. بات سمجھ آ گئی؟ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی آج تک کسی نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے. کس نے دیکھا ہے تو بتا دو بیٹا. خدا کو دیکھا ہو بتا دو, جنت کو دیکھا ہو بتا دو, دوزخ کو دیکھا ہو بتا دو. نہیں دیکھا, لیکن اس کے باوجود بھی اتنا پختہ ایمان ہے, اتنا ڈر ہے دل و خوف کے اندر کہ خدا دیکھ رہا ہے, اور یہ ہے کہ جنت بھی قائم ہوگی اور دوزخ بھی قائم ہوگی. دیکھا کسی نے بھی نہیں, لیکن یقین پختہ اتنا ہے بیٹا. سمجھانا چاہو کہ نہیں سمجھا پاؤ گے. دین اسلام وہ علم دے ہے جو بیٹا کیا ہے بیٹا آپ کے دماغ میں آنے والا نہیں ہے بیٹا. اب میری بات سمجھ میں آ رہی بیٹا؟ تو دین اسلام جب وہیں سے ہو رہا ہے, جب آپ کا دماغ کا گراؤنڈ ہے نہیں, تو پھر ضرور کیا ہے بیٹا آپ کو ایک علم سکھانے کے لیے بندوں کو بھیجنا ضروری تھا کہ جو آپ کو خدا کا پیغام سکھائیں, صرف یہ کہہ کر کہ جو کہیں اس کو لیتے جاؤ اور اس پہ عمل کرتے جاؤ, اپنے دماغ استعمال نہ کرو. کیوں؟ جو آپ کو علم سکھایا جا رہا ہے, اگر آتا تو خدا آپ کو ویسے ہی پہنچا دیتا جیسے آپ کے اندر اچھائی برائی موجود ہے بیٹا.